لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: بنا فتح الله وبنا ختم. والمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے کریم اللہ محمد وآل محمد کی عظمت کا صدقہ جو احباب اس ادا خانے میں جو حاجت بھی لے کے آئے ہیں، آپ ذرا خود ان بچوں کو کنٹرول کر لیجیے تو بہتر ہوگا. صلوات مشمودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. کریم اللہ ایام اضا سے بن رہے ہیں. یہ اضا خانہ ہمارے ہاں ایک مہمان ہے جو جناب زہرا کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے. کریم اللہ جو اضا خانوں کو سجاتے ہیں تو ان کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، سوائے غم حسین کے کسی غم میں مبتلا نہ فرمائے. جو غم و دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، پروردگار اس گھر کا صدقہ ہے، سزاداری کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ ان کے غموں اور دکھوں کو دور فرما. جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کے، اور جو غیب ہیں حاضر ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اس ادارے کے بزرگان کو صحت سلامتی عطا فرما. جوانان کو آل محمد کے اس مشن میں آگے بڑھ کے خدمت کی توفیق نصیب فرما. کریم اللہ ہماری اس عزاداری کو عبادت شمار فرما، اس عزاداری کو قبول فرما. جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں پروردگار ان کو معاف فرما. بری برکت وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں یہ عزاداری امام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت و شرف نصیب فرما. ہمارے وہ بزرگان جو ہمیں عزاداری سکھا گئے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. محمد گفتگو کا محور جناب سید الشہداء کا وہ جملہ ہے جو امام نے مدینہ میں جب بیعت کے لیے بلایا گیا تو امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کا ایک جملہ گفتگو اس پہ جاری ہے: بنا فتح اللہ و بنا
ختم. اللہ نے ہم سے ابتدا کی ہے اور اللہ نے ہم پہ ہی اس کو ختم کیا ہے. اب ہر کار خیر ان سے شروع ہے، تو ہمیں بھی جو کار خیر کرنا ہو اس کو انہی کے گھر سے تلاش کرنا چاہیے. اب وہ کار خیر یہاں سے ہم تب تلاش کریں گے جب ہم ان کی حقیقت جس حد تک ہمارے بس میں ہے ہم پہچانیں گے. وہ موضوع مجھے اس طرف متوجہ کر رہا ہے ناظر اللہ کہ ایک جملہ جہاں جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک حق اللہ کا ہے، ایک رسول کا ہے اور ایک ائمہ کا ہے. اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے کہ نیا موضوع چھیڑوں ضمناً. بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ ان کا کوئی حق ہے ہم پہ اور اس حق کو ہم پہچانیں گے تو پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں گے. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، جس حد تک ہماری وسعت عقل ہے اس حد تک ہم ان کو پہچانیں. بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو پہچانیں تو اللہ کے کلام سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے یا ان کی اپنی زبان سے. ماشاءاللہ. اب اسی پہچان کا ایک جملہ ہے یہ جناب سید الشہداء کا، بنا فتح اللہ و بنا ختم. اگر ان کی پہچان کے لیے قرآن مجید کی طرف آپ کو جانا ہو تو آج کی اس مجلس کے لیے میں خصوصی طور پر جوانوں کا مجمع ہے اور عزیزان سے یہ گزارش کروں گا. میں تو اس کی آدمی ہوں کہ اگر 5 منٹ آپ کہیں گے تو 5 منٹ کی مجلس بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور لمبی مجلس کا 45 منٹ سے زیادہ کا میں سے قائل بھی نہیں ہوں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں 50 منٹ سے اندر جو ہے وہ. عزیزان ایک چیز ذہن میں رکھیے اور وہ یہ ہے کہ مختصر بات لیکن اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے اور عمل میں اس کو دکھائیے. یہ کمزوری ہو گئی ہے کہ ہماری کہ ہم گھنٹوں تقریریں سنتے ہیں اور گھنٹوں تقریریں سننے کے بعد ہمارے اوپر اثر کیا پڑتا ہے. آج کی مجلس میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آل محمد کو پہچانیے. اور یہ ایام زیادہ مسائل کے انشاءاللہ مسائل تھوڑا تفصیل سے عرض کروں گا. اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو ایک پہچان رب کریم نے کلی طور پر اور جس کا مصداق عظیم سید الشہداء آتے ہیں وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. اب یہ ایک آیت ہے جس کا بہترین مصداق جناب سید الشہداء کی ذات ہے اور یہاں 5 امتحانات کا تذکرہ ہے. رب کریم فرماتا ہے یقیناً آپ کا اللہ آپ کو ان امتحانات سے آزمائے گا. بالخوف والجوع ونقص من الاموال، خوف کے ذریعے سے، بھوک پیاس کے ذریعے سے اور آپ کی جانوں کے نقصان یعنی ان جانوں کو لے لینے کی وجہ سے. نقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی آپ کے ارد گرد والوں کو لے کے، کبھی اپنی جان لے کے اور کبھی آپ کے نسل کو، جس کے لیے لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے ثمرات یعنی آپ کی جان. اور علماء فرماتے ہیں بالخصوص اولاد کے ذریعے سے آپ کا امتحان ہوگا. اب یہ 5 امتحان ہیں اس آیت میں، اور جب کوئی ان آیات کو امتحان دیتا ہے اور پاس کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ایک جملہ کہتا ہے اور وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ وہ امتحان دیتا ہے تو خود اقرار کرتا ہے ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اب پھر کیا ہے رب کریم فرماتے ہیں اگر کوئی ان امتحانات سے اس انداز میں گزرتا ہے تو پھر رب کریم کا وعدہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے اور اپنی رحمت بھیجتا ہے. اب ہم اس آیت کو اگر اس آیت کے ساتھ ملا دیں جہاں آیت صلوات پہلے پڑھ چکا ہوں اور کریم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون
علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب جب صلوات کی بات آتی ہے کہ جن پر صلوات ہے تو صلوات ہے وہ 5 تن جو ایک مخصوص جگہ پہ جمع ہوا ہے، اور پھر آگے ان کی نسل معصوم میں یہ صلوات کے مستحق ہیں۔ اب ان 2 آیتوں کو جمع کریں تو حقیقت میں جس گھرانے نے امتحانات مکمل کیے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تو وہ گھرانہ آل محمد کا ہے جس کو رب کریم نے لائق صلوات قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ کے تو یہ ایک تعارف اگر سیکھ لیں تو یہ قرآن نے ان کا تعارف کرایا ہے اور صلوات کا مستحق ان کو قرار دیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے۔ اب دوسری جگہ پہ جب وہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ صلوات کا عجب سلسلہ ہے اور عجب عظمت ہے آل محمد کی، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزاں، صلوات ہر وقت پڑھیے، ہر جگہ پہ پڑھیے، آہستہ پڑھیے، آواز سے پڑھیے۔ ایک چیز یاد رکھیے، یوتھ کے لیے ریکویسٹ کروں گا آج کہ آپ اس صلوات کو اس گھرانے سے تعلق کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ یعنی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اس گھرانے سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، تو کیسے؟ ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کے اقوال پر عمل کرنا ہے، ان کی بتلائی ہوئی اخلاقیات کو اپنانا ہے۔ لیکن آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ زیارت کے موضوع پر ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ علیہ جوازی عاملی نے جو کتاب لکھی ہے ادب فنائے مکرمان، زیارت جامع کبیرہ کی نشرہ 11 جلدوں میں وہ آ چکی ہے، ابھی جاری ہے۔ اس میں پہلے ایسے میں خود انہوں نے زیارت کا ثواب اور زیارت کا مقصد بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم زیارات میں جاتے ہیں یا زیارت ہم کرتے ہیں، اس زیارت کا مقصد کیا ہے، تفصیل انہوں نے لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ جب یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو یہ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنا حقیقت میں آپ کا ایک لنک قائم کرنا ہے جناب امام حسین علیہ السلام سے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں سلام ہو، اب یہ سلام ہو تو کہیں دور دراز بھی ہو کوئی، اس کو ہم اس دور میں بھی، آج بھی کچھ ساتھیوں نے کسی مولانا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کی امانت لیے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ تو فلاں مولانا جو ہے وہ سلام کہہ رہے تھے۔ ہم امانت سمجھتے ہیں کہ کسی کا سلام دینا، اور پھر سلام کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب اپنا تعلق جوڑیے حسین ابن علی سے کہ اگر ہم یہاں سے کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اس سلام میں اتنی حیثیت ہو کہ صاحب جس کو ہم سلام کہہ رہے ہیں وہ بھی کہے علیک السلام ورحمت اللہ۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو یہ زیارت، یہ سلام ان کا مبحث کا، ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے ذریعے سے اپنا، زیارت کے ذریعے سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اب وہ سلام یہاں سے بھی ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے پہ میں یہ عرض کروں گا کہ خود صلوات ایک تعلق جوڑنے کا سلسلہ ہے۔ اور ظاہراً میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اس صلوات کے ذریعے سے اللہ سے بھی تعلق جوڑا جا سکتا ہے۔ اور کلمات کسار نمبر 361 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو مانگنے کا طریقہ میں علی بتلاتا ہوں، پہلے صلوات پڑھو پھر اللہ سے مانگو۔ وہ کریم اس سے بزرگ تر ہے کہ پہلے حصے کو قبول کر لے، دوسرے حصے کو رد کر دے۔ اس لیے اگر اللہ سے کچھ منوانا ہو تو ان کا واسطہ یہ 361 کلمات کسار میں، تو گویا یہ سلام فقط ان سے اور صلوات ان سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سلام و صلوات اللہ سے بھی تعلق جوڑ رہا ہے ان کے ذریعے سے۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ باقی یہ مت گھبرائے کہ یہ ہم کہاں ہیں، ہم دور ہیں۔ دور ہے تو عزیزان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ زیارات حج پہ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ امام آپ کو نظر آئے،
बड़े बड़े मराकिज़ में मसलन अगर आप जाइए नजफ़ जाइए करबला जाइए तो जब आप बड़े मराकिज़ में जाते हैं तो जमात तो बड़ी कई सफ़े मसलन होगी, दर्जने सफ़े होगी। अब उस सफ़ में क्या है, आपको इमाम तो नज़र आ नहीं रहा, फिर भी आप जब नज़र भी नहीं आ रहा, हम उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे। भाई किसकी इब्तिदा में आपने नमाज पढ़ी? मसलन हमने अपनी ज़िंदगी में हरम मासूम कुम में कई साल आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी के पीछे नमाज पढ़ी। भाई कई किसके पीछे नमाज पढ़ी है? आगे मरशी नजफ़ी के पीछे नमाज पढ़ी है। जब नमाज पढ़ रहे होते थे तो आया उनको हम देख रहे थे? नहीं। जब हम नमाज पढ़ रहे होते थे और उनकी इब्तिदा कर रहे होते थे तो आया हम उनकी आवाज़ सुन रहे थे? नहीं। अब कोई उनकी तर्जमानी करते हुए जब वो कहते थे रुकू में तो वो कहते सुबहान अल्लाह, तो समझ जाता है मामूम कि वो रुकू में गए, सुबहान रब्बियल आला सजदे में गए। फिर जो आप जानते हैं जिसको मुकब्बिर कहते हैं, अब मुकब्बिर की सदा से हम इमाम की इक्तिदा कर रहे हैं कि इमाम क्या कर रहा है, वो मुकब्बिर बतला रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब न हम इमाम को देख रहे हैं न हम इमाम की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इब्तिदा होती है। वो मुकब्बिर वसीला बन गया है इमाम के साथ हमारे रब्त कायम करने का। इसलिए घबराया न कीजिए कि अब हम जब सलाम कहेंगे वो हमारे सलाम को सुनते हैं या नहीं। यकीनन हम अगर न सुन सके तो वो करीम घराना तो वो है कि वो फकत उस वक्त वालों की नहीं बल्कि सदियों फासले और सदियों के जमाने के डिस्टेंस से भी वो सुनते हैं। लिहाजा इस इत्मीनान से सलाम कीजिए, करबला वाले को सलाम कीजिए, नजफ वाले को सलाम कीजिए, मशहद वाले को सलाम कीजिए, काज़मैन सामराओ मदीना वालों को सलाम कीजिए। बस इस यकीन से सलाम कीजिए कि हम सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं। माशाअल्लाह। खशनुद्दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अब ये जो गुफ्तगू में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जरिया है उनको पहचाने वो हैं कौन। वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक फरमान ज़हन में आ गया, फासले उनके हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बनते। ये ज़माने और ये खुतबा नंबर 12 नहजुल बलागा का अगर आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा खुतबा है। जंगे जमल से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं, ज़ाहिर ने इशारा किया था पहले भी, जंग जमल से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं और फतह की खुशी में एक साथी कहते हैं कि मौला काश मेरा भाई भी आपके साथ होता तो आपके लिए फतह देखता। खुतबा नंबर 12 कल मैंने 11 अर्ज किया था जनाब मोहम्मद हनफिया को जो जंग के हुनर बतलाए। तो जनाब इमाम के सामने कहते हैं कि मौला काश मेरा भाई भी होता। अभी बाज ने कहा कि उसका भाई फौत हो चुका था, बाज ने कहा कि उसका भाई जो है वो वहाँ जंग जमल में मौजूद नहीं था। मुझे जो महसूस होता है और शारहीन से देखा ये है कि उसका भाई फौत हो चुका था। वो कहते हैं मौला काश मेरा भाई भी होता तो आपके साथ जंग करता तो और उसको ये फतह देखनी नसीब होती। इमाम ने एक सवाल किया, सैयद रजी ने नहजुल बलागा में जमा किया, अहवा अखी का माना, क्या तेरे भाई की ख्वाहिशें और तमन्नाएं हमारे साथ थीं? जरा देखिए, क्या तेरे भाई की ख्वाहिशें और तमन्नाएं हमारे साथ थी? वो कहते हैं हाँ मौला उसको आपको दोस्त रखता था, उसकी तमन्ना यही होती थी। इमाम फरमाते हैं वो हमारे साथ था और है, और ये फकत नहीं है कि वो तेरा भाई हमारे साथ था और है, हमारे साथ तो वो भी है जो अभी बाप की सुल्ब में है, माँ के शिकम में है। एक वक्त आएगा जमाना उनको जाहिर करेगा और वो हमारी फतह को देखेंगे। चमन चमन कली कली, अली अली अली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। जमाना रुकावट नहीं बन सकता, फासले रुकावट नहीं बन सकते। बस मैं इतना अर्ज करता हूँ, बस रुख उस तरफ होना चाहिए। रुख जब उस तरफ होगा, इसी खुतबा नंबर 90 अगर भूल नहीं रहा तो 199 है या 99 है थोड़ा सा इसमें। अब उस खुतबे में भी वहां भी खुतबा एक ऐसा ही है जहां जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी दकीक बहस की है, और वो बहस ये है, इमाम फरमाते हैं थोड़े हो तो कभी घबराया न करो, इसलिए कि जो हक के साथ होते हैं वो थोड़े नहीं होते।
اور پھر امام نے ایک بڑا مہم پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت پیش کر کے فرمایا، سورہ شعراء کی ایک آیت امام نے پڑھی۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نیتیں جو ہوتی ہیں ایسا ہی ان کا ساتھ ہوتا ہے، نیت ان کی کیا ہے۔ اور یہاں مفتی جعفر حسین مرحوم نے خطبہ 12 میں انما الاعمال بالنیات کی شرح تھوڑی سی لکھی ہے اور وضاحت کی ہے، یعنی جیسے کس کی نیت ہوگی، اگر وہ امام کا حامی ہے تو امام کے ساتھ ہے، نہ زمانے فرق کرتے ہیں نہ زمینیں فرق کرتی ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی ماننے والا اگر امام کے خلاف ہے تو پھر نیت اگر یہ تھی کہ وہ خلاف ہے، ظاہری طور پر قدم کوئی نہیں اٹھایا تو بھی وہ خلاف ہے۔ بات ذرا قابل فہم ہے۔ خطبہ نمبر 199 جناب امام فرماتے ہیں کہ صالح کی اونٹنی کو ایک شخص نے اس کے پاؤں، اس کی پونچھیں کاٹی تھی۔ رب نے جب عذاب نازل کیا تو رب نے فرمایا اکروہا، ان سب نے اس اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر سب کے سب اس پر عذاب نازل ہوا۔ امام فرماتے ہیں ذرا دیکھو، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں ایک شخص نے، رب نے سب کو اس میں شامل کیا اور عذاب بھی سب پہ کیا۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں فقط اس وجہ سے کہ وہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کے عمل پر راضی تھے، یعنی انہوں نے عمل کیا نہیں تھا لیکن راضی تھے اس میں، یعنی نیت میں جو جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں ایک جملہ اضافہ کرتا جاؤں، معصوم اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پتھر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن گویا اسے پتھر کے ساتھ معشور ہوگا۔ بس محبت کیجئے اور دیکھیے، اور پھر اپنے اعمال پہ فخر نہ کیجئے، ان کی عظمت کو مد نظر رکھیے۔ اتنا عرض کروں جدھر ان کا رخ ہو ہمارا رخ بھی ادھر ہی ہو، تو انشاءاللہ ہم بھی امام کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد یہ ایک تعارف ہے۔ اب اگر اس گھرانے میں تعارف میں امتحانات ہیں تو پھر دنیا کے امتحانات کے لیے ہمیں بھی آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ اب ہم اگر امتحانات سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ امتحانات میں مطمئن رہتے ہیں، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ کو اطمینان بڑا پسند ہے۔ وہ فرماتا ہے دوسروں کو مت دیکھو، مجھے دیکھو اور مجھے مانو۔ جب مجھے مانا ہے تو پھر کسی اور کے دروازے پہ میں رب کریم یہ نہیں چاہتا کہ جاؤ، اس لیے میں مصطفیٰ کو کائنات میں بعد از خدا سب سے بڑا قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ کو بھی یہی سکھایا ہے، میرے بندوں کو میری طرف رہا، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میرا محبوب، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ وسیلہ کہاں ہے تو اس کو یہ آیت سنا دیا کیجئے کہ آپ شیعہ جو ہیں وسیلے کے قائل ہیں، آپ وسیلے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہاں ہے وسیلہ؟ میں اسی آیت کو وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ رسول کو حکم ہوتا ہے اذا سألک، جب آپ سے پوچھے عبادی میرے بندے، پروردگار بندے تیرے پوچھے تیرے محبوب سے، یہ کیا ہے؟ اذا سألک عبادی انی، ان کو بتلانا میری طرف سے، انی قریب ہوں، کہ میں تو آپ کے بڑے قریب ہوں، اور قریب ہی نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب مجھے پکارتے ہیں، مجھے یہ لفظ جو ہے وہ بڑا پسند ہے، جب وہ پکارتے ہیں عزیزان۔ اس لیے کبھی گھبراہٹ ہو تو رات دن، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے امام کی دعائیں، امام فرماتے ہیں پروردگار حکمران جو ہیں وہ اپنے دروازوں پر محافظ کھڑے کر کے سو جاتے ہیں رات کو، رات کی تاریکی میں بن محافظ گھر کھلا رکھ کے جو بلانے کی دعوت دیتا ہے تو قریب ہے۔ ہاں اب کوئی قید نہیں ہے کہ کب
جتنا اندھیرا ہو اتنا اس کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تنہائی میں باتیں کرے. محبوب اور محب کا کیا ہوتی ہے؟ ایک پہچان یہ ہوتی ہے، محبوب چاہتا ہے کوئی ایسا ٹائم مل جائے، میں اپنے محب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے تنہائی میں باتیں کروں. اب یہ تنہائی کی باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جب اہمیت رکھتی ہیں تو ذرا دیکھ، رب فرماتا ہے مجھے تیرے ساتھ تنہائی میں باتیں بڑی پسند ہیں. رسول آپ سے پوچھیں میں ان کے قریب ہوں تو میں عرض کروں گا کریم اللہ اتنا جو قریب ہے تو پھر اپنے محبوب کو کیوں بتلاتا ہے؟ فرمایا اسی لیے تو بتلاتا ہوں کہ قریب تو میں بڑا ہوں لیکن ہر کوئی مجھے جانتا نہیں ہے. اتنے قریب اقرب من حبل الورید ہو کے مجھے پہچانتا نہیں. مجھے پہچنوانے کا میری طرف سے واسطہ مصطفیٰ ہے اور اس کی آواز میری ذات تک پہنچانے کے لیے میرا محبوب مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. لہذا کربلا کا ایک تقاضا ہے یہ کہ ان کو پہچانے اور ان کی زبان سے پہچانے. بنا فتح اللہ. اور ایک اور پہلو ان کی پہچان کا قرآن میں اور جس کے لیے جناب امام شیشم فرماتے ہیں یہ میرے جد کا سورہ ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ فجر. چھٹے امام کا فرمان ہے کہ سورہ فجر میرے جد شہید کربلا کا سورہ ہے. بالخصوص اس کی آخری آیات یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چھٹے لال ولایت نے اس آیت کو کہ نفس مطمئنہ میں جیسے یہاں امتحان میں ذات کامل جو نظر آتی ہے وہ کربلا کا معلم نظر آتا ہے اور اس نفس مطمئنہ میں اطمینان کلی اگر کسی نے دکھایا تو وہ فرزند زہرا کربلا میں مطمئن نظر آتا ہے. سلطان کربلا کی ذات پر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. وقت اس آیت کا ترجمہ کر دوں عزیزان کی خدمت میں. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے بہت ہی مطمئن رہنے والے. لکن صاحب ترجمہ کرتے ہیں بالکل مطمئن رہنے والے نفس. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ گیا. راضیتاً مرضیہ، یوں پلٹ گیا تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہ آیت خود ایک اشرا چاہتی ہے. اب وہ ذات گرامی جو اپنے گھر میں داخل ہونے کی جنہیں دعوت دے رہے ہیں، فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہاں بس اتنا عرض کروں کہ وہ ذات کریم جس جنت کی دعوت دے رہی ہے، حسین ابن علی کو اسی نے جنت کا سردار بنایا ہے. لہذا یہ پہچانیے عزیزان. تو ہم کوشش کیا کریں گے؟ پہلا حصہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب بندوں میں جو بندے جنت لے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ جنت کے سردار حسنین شریفین ہیں. بس ہمارا کام آسان ہو گیا. ان کو پہچانیے اور ان کی بندگی میں شامل ہو جائیے. آپ کو بندگی پروردگار میں شامل کر دیں گے اور جو بندگی پروردگار کا حامل ہو گیا وہ ان کی رعایا بن گیا، وہ ان کی سرداری میں آ گیا، وہ جنت میں آ گیا. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اگر ان کی سرداری میں آنا ہے کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمارے اعمال، سمیٹ رہا ہوں بات کو، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کو خوش کر سکیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج جناب علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے
اور ایک اچھی تعداد جوانوں کی ہے. میں جوانوں سے یہی عرض کروں گا عزیزان، جناب علی اکبر کا مصائب سن کے جائیں تو آپ کی زندگیوں میں فرق ہونا چاہیے. ہاں ساری زندگی ہم سنتے رہیں. مجھے ایک واقعہ ایک عراق کی بزرگ پڑھ رہے تھے، جناب سید الشہداء آپ سے کب راضی ہوتے ہیں؟ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے شاید کبھی یہاں نقل کیا ہے اس ممبر سے یا نہیں. اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں مجالس میں اس واقعے کو جوانوں کے لیے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص کربلا جاتا ہے زیارت کے لیے اور وہاں مسافر خانے میں سویا، خواب دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے جو حرم جناب سید الشہداء پہ جا کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو اس کو میں نے خود ان سے سنا بزرگ سے کہ وہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مرکز سید الشہداء سے اس کو جواب آتا ہے، علیک السلام یا عبداللہ، اللہ کا بندہ میرا بھی سلام. کہتے میں تڑپ گیا، یہ کتنا خوش قسمت ہے جوان. میں پھر سو گیا، بہرحال جاگا اور پھر سو گیا. پھر خواب دیکھا وہی منظر. میں ابھی بیتاب انتظار میں کہ نماز شب کا وقت ہو تو میں جاؤں حرم میں، کیا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مسافر خانے سے نکلا اور حرم جناب سید الشہداء میں جب قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو خواب تھا وہی جوان میرے آگے آگے حرم کی طرف جا رہا ہے. میں ہلا کہ میں پھر خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. میں نے ارد گرد دیکھا تو میں سمجھا کہ میں جاگ رہا ہوں، خواب نہیں ہے. اب میرا ایک طرف تو وہ، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ جا تو رہا تھا زیارت حسین کے لیے، لیکن جب میں نے اس جوان کو دیکھا تو اس زائر حسینی کی زیارت میں مشغول ہو گیا. زائر حسینی کی زیارت میں مشغول ہو گیا. میں آگے چلتا رہا، اس کو دیکھتا رہا. وہ گیا، اس نے حرم امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ میرا امتحان تھا، یہ اللہ نے میری کوئی کوشش بھی قبول کر لی تھی. اس ظاہر کی زیارت سے مجھے بھی یہ شرف ہو گیا تھا. جب اس نے یہ چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کو اندر سے آواز آئی، علیک السلام یا عبداللہ، اے اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، آپ پر بھی سلام ہو. اور فرماتے ہیں کچھ ایسا منظر تھا کہ میں نے بھی اس صدا کو سن لیا جو صدا اس کے جواب کے طور پر کہی گئی تھی. اب وہ زیارت کرتا رہا، میں اس کی زیارت کرتا رہا. نماز پڑھی، میں اس میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے. اب جب نماز پڑھی، نماز فجر پڑھی، اس نے سلام کیا، وہ چلا باہر. میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ چلتے چلتے کوئی کربلا سے 3 میل دور چلا گیا. میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس کے پیچھے چلا گیا. یہ جاتا کہاں ہے؟ جہاں پہنچے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. اب وہ جب ایک پرانے سے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے دروازہ کھولا، میں قریب ہو گیا. اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں نے اس کو سلام کیا. میں نے سلام کر کے کچھ اظہار ایسا کیا کہ مجھے کچھ بات آپ سے پوچھنی ہے. وہ مہمان نواز تھا، اس نے کہا آئیے. میں اس کے گھر چلا گیا. ناشتے وغیرہ کا جو بھی اہتمام تھا کھانے کا، اس نے کھانا رکھا. عربوں میں ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بہت مہم چیز منوانا چاہتے ہیں تو دسترخوان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کھانا تب کھاؤں گا جب میرے اس سوال کا جواب دو گے. بات لمبی نہ ہو جائے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچا، میں اس نے کھانا وغیرہ جو بھی تھا لگایا اور کہا بسم اللہ فرمائیے. میں نے کہا نہیں، کھانا میں تب کھاؤں گا کہ آپ پہلے مجھے بتلائیں گے یہ ماجرا کیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا. اس لیے کہ ایسے بندے جو ہیں وہ پھر بندوں کو نہیں بتلاتے. جب رب کی، امام کی اور ان کی بات ہوتی ہے تو پھر اسی میں رہنے دیتے ہیں. اب ہمارے جیسا بندہ جو ہے وہ کہیں کوئی خواب میں بھی دیکھے تو جب تک 10 بندوں کو وہ خواب نہ بتلا لے اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو یہ بات راز و نیاز کی نہیں ہوتی. راز و نیاز آل محمد سے وہی کر سکتا ہے جو ان کے رازوں کا امین ہو. اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے ان چیزوں کو لیے نہ گھومتا پھرے. وہ تڑپ گیا کہ یہ کیسے میرا راز واضح ہو گیا. اور تو انہوں نے کہا اچھا وہ تو میں بتلاؤں گا، آپ بتلائیے کہ آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا. اس نے سارا اپنا خواب بتلایا. یہ اس کے پیچھے
پیچھے جانا بتلایا. اب فرماتا ہے کہ اگر آپ تاکید کرتے ہیں تو میں بتلاتا ہوں لیکن کسی اور کو بتلانا نہیں. عزیزان جوانان آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, اتنا وقت آپ کا لے رہا ہوں کہ کربلا کے علی اکبر کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے تاکہ آپ پلٹ کے جائیں. آپ کے ماں باپ کو بھی محسوس ہو, آپ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی محسوس ہو, آپ کے خاندان کو بھی محسوس ہو, جہاں آپ کام کرتے ہیں کام کرنے والے غیر مسلم کو بھی محسوس ہو کہ یہ شیعہ ہے اور یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے. بسم اللہ. اب فرق تو ہونا چاہیے نا مجھ میں, اس لیے کہ میں حسینی کہلواتا ہوں اور ایک عام بندے میں, بازار کے بندے میں. وہ کہتا ہے کہ واقعہ لمبا, مختصر یہ کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ میرے ماں باپ دونوں معذور تھے, ڈسیبل تھے, چل نہیں سکتے تھے, اور میں نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ میں ہر شب جمعہ یہ 3 میل کا فاصلہ ایک دفعہ باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے زیارت جناب سید الشہداء کے لیے لے جاتا تھا, اور دوسری شب جمعہ ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شب جمعہ 40 میں آ گئی, یعنی چہلم کی مناسبت سے وہ شب چہلم بھی تھی اور شب جمعہ بھی تھی. باری میرے بابا کی تھی. میں نے ماں کو کھانا کھلایا, بابا کو کھانا کھلایا. ماں کو کہا اماں آرام کرو, بابا کو کہا بابا چلیں, تو بابا بڑے خوش. لیکن میں نے جب ماں کو خدا حافظ کہی تو میں نے دیکھا ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے سر جھکا کے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی زیارت کو جاؤں. جی چاہ رہا ہے میں بھی زیارت حسین ابن علی کو جاؤں. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ پھر میں لے جاتا ہوں آپ کو. وہ کہتے میں نے اپنی رفتار تیز کی, ماں کو تیار کیا, کہا اماں میں تھوڑا بابا کو آگے پہنچاؤں تو پھر آپ کو بھی لے جاتا ہوں. 3 میل کا فاصلہ تھا. وہ کہتے میں نے یہ کیا, بابا کو کندھے پہ اٹھایا, 1 میل تک لے کے بابا کو وہاں بٹھایا. بابا تھوڑی انتظار کرو میں امی کو لے آؤں. میں دوڑ کے واپس آیا, امی کو اٹھایا. جہاں بابا کو بٹھا کے آیا تھا وہاں امی کو بٹھایا, بابا کو کندھوں پہ. یہاں 3 میل کا باپ کو اٹھاتا تھا, اس کو بٹھاتا تھا, امی کو لے آتا تھا. ایک مسافر خانے میں جا کے جگہ لے لی, اس لیے کہ ابھی رات کو دوبارہ میرے لیے واپس جانا مشکل تھا. میں نے وہاں مسافر خانے میں جگہ لے کے اپنے ماں اور باپ دونوں کو زیارت کرائی. اور کچھ کرنا ایسا ہوا کہ پھر میرے باپ کو کوئی مرض ایسا لاحق ہوا کہ فوری طور پر ان کی رحلت ہو گئی. اور رحلت جب ہو گئی تو میں اس 40 کے دن اپنے باپ کو دفن کر کے اپنی ماں کو واپس لے آیا. اب جب واپس لے آیا تو اب ہر شب جمعہ میں یہ کرتا تھا کہ اپنی ماں کو اٹھا کے لے جاتا تھا زیارت کے لیے. کام تو تھا باپ کا. وقت کچھ گزرا تو زیادہ دیر نہیں, میرا ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اور میں ماں کو بھی کربلا میں دفن کر کے گھر آنے کے بجائے چلا گیا قبر جناب سید الشہداء پہ. وہاں دونوں ہاتھ رکھ کے یہ کہا فرزند رسول میرے ماں باپ تھے لیکن ظاہر تمہارے تھے, میں نے جو ان کی خدمت کی ہے رب سے یہ التماس کیجئے میری خدمت قبول فرمائیں اور آپ بھی مجھ سے راضی رہیں. مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا. کہا یہ باتیں امام حسین علیہ السلام سے کر کے میں نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے اور چوکھٹ پہ رکھ کے آخری سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو اس دن سے آج دن تک جب بھی میں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہوں میرا مولا مجھے جواب دیتا ہے, اور فقط جواب نہیں دیتا میں اپنے 2 کانوں سے سنتا بھی ہوں. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اب اس میں کون سی بات, کون سا درس عزیزان؟ وہ درس یہی ہے کہ بڑی آسان بات ہے, ماں باپ کی خدمت. جوانان 3 چیزیں یاد رکھیے, بس سمیٹ رہا ہوں اور مسائل کی طرف آ جاؤں. کبھی باپ اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے مت بولیے. دوسری, کبھی
کوئی ایسی بات ہو تو غصے سے مت دیکھیے ان چہروں کو، ورنہ انسان یہ حقوق کے والدین میں عرض کر چکا ہوں گناہان کبیرہ جو جہنم کا سبب بنتے ہیں وہ یہ والدین کے حقوق۔ اور تیسری چیز جو یہاں کی یوتھ کے لیے اسپیشلی اور وہ یہ کہ now these days this is very important for us, our friends, lots of things we are deciding, telling, advising with our friends. Our parents, they don't know that what my son or my daughter is doing. جس کو حقیقت میں بعد از خدا و ائمہ خدا اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام ہے ماں اور باپ۔ بس اس سے زیادہ وقت ہی نہیں ہے، مشورے میں اگر کرنا ہو تو کچھ بتلائیے، ماں باپ کو بتلائیے، ان سے دعا طلب کیجیے، آپ کی یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اتنے قریب ہو جائیے ماں باپ کے۔ جناب شہید کربلا نے جو پڑھا کربلا میں اترتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر آگے بابا یہ آیتیں تو وہ پڑھتے ہیں جو مرنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ شہید کربلا فرماتے ہیں ہاں بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا اور نانا ہمیں بلا رہے ہیں۔ بس عزیزان باپ خواب دیکھیے، بیٹا اس کے خوابوں کو بھی سمجھے۔ یہ ہے رشتہ جو حسین اور علی اکبر کا ہے۔ بس میں پڑھ لوں گا، آپ سن لیں گے۔ علی اکبر قرآن میں 3 باپ کا تذکرہ ہے۔ رب نے خواب میں دکھایا ابراہیم اسماعیل دے دے، لے لے پروردگار، وہ تفصیل موجود ہے۔ لیکن جب ابراہیم قربانی کے لیے آگے بڑھے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس لیے کہ باپ نہیں دیکھ سکتا بیٹے کے گلے پہ چھری چلے۔ ہاں ایک باپ اور ایک باپ جس کا گناہگار بیٹا ہے۔ جناب نوح بلاتے رہے بیٹا آ جا سوار ہو جا، رب سے بھی تمنائیں کرتا رہا پروردگار میرا بیٹا۔ آخر میں جب نہ آیا اور فیصلہ ہو گیا قدرت کا کہ غرق کرے، کہ رب کریم نے پانی کی موجوں کو کہا عالم الموج بینہما، اے پانی کی سمندر کی موجیں باپ بیٹے کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ۔ گناہگار ہی صحیح لیکن باپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ بیٹے کو غرق ہوتا، بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور تیسرا بیٹا جس کا تذکرہ ہے وہ یعقوب کا یوسف تھا۔ کوئی شہادت نہیں، کوئی چھریاں نہیں، کوئی نیزے اور برچھیاں نہیں، باپ سے کچھ مدت کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے یعقوب جیسا صابر اتنا رویا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ باپ کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور ایک چوتھے باپ کا بھی تذکرہ کر دوں، جنگ صفین میں امیر المؤمنین نے جناب محمد حنفیہ کو جنگ کے لیے بھیجا، بہادری سے لڑے جناب محمد حنفیہ۔ جب کچھ جنگ کے بعد پلٹ کے آئے، بیٹے کو پلٹتے ہوئے دیکھا، امیر المؤمنین نے خود پانی کا مشکیزہ اٹھایا، آگے بڑھے، کہا محمد بیٹا گرمی کا موسم تھا، جنگ میں مشغول تھے، بیٹا ہاتھ بڑھاؤ، باپ تمہارے ہاتھوں پہ پانی ڈالے، پانی پیو اس لیے کہ پیاسے ہو۔ جب جناب محمد حنفیہ سیر ہو چکے، سیراب ہو چکے، اب جو پانی مشک میں بچ گیا تھا، جناب امیر المؤمنین نے جناب محمد کی زرہ پہ ڈالا، کہا بیٹا گرم موسم تھا، تیری زرہ گرم ہو گئی، ذرا میں اپنے مشکیزے کے ذریعے سے تیری گرم زرہ کو ٹھنڈا کر دوں۔ بس ازادارو جو جملے کہہ سکا سمجھ گیا آپ۔ اب کہوں گا میں جناب نوح آئیے، حسین کا اکبر جا رہا ہے، جناب ابراہیم
آنکھوں سے پٹی ہٹائیے، حسین کے اسماعیل کو دیکھیے، میں کہوں گا اے صابر یعقوب، یہ تیرا گم شدہ یوسف نہیں ہے، یہ حسین کا یوسف جا رہا ہے، آئیے دیکھیے۔ اور میں کہوں گا یا علی، آپ کو محمد بڑا پیارا تھا، آپ کا ہم نام علی، ہم شکل نبی، حسین کے سامنے علی اکبر کھڑا ہے، بابا مرنے کی اجازت ہے۔ مقتل کے علماء لکھتے ہیں جو بھی آیا نا شہید کربلا روکتے رہے، نہ جا، اوروں کو جانے دے، تیری شہادت میں یہ صدمہ ہوگا۔ جب علی اکبر سامنے آئے نہ معلوم حسین ابن علی کو کیا نظر آیا، میں یہی سمجھتا ہوں شہید کربلا کو یہی نظر آیا، الہی تو اکبر ہے، میرے اکبر کے بغیر تو اکبر نہیں رہتا، تیری تکبیر اللہ اکبر نہیں بچتی، تیری تکبیر کو بچانے کے لیے میرا اکبر قربانی کے لیے حاضر ہے۔ نظرن آیسن، حسین نے اپنے جوان کو دیکھا، معشوقانہ نگاہ پڑی علی اکبر پہ، اب نام تھا علی والا، شکل تھی نبی والی۔ یہاں جناب سید الشہداء نے ایک دعا مانگی اور عزیز و دعا کا انداز عجیب تھا، دونوں ہاتھ بلند کیے، اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار ذرا تو گواہ بن جا، میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، جو اخلاق میں، جو گفتگو میں تیری نبی کی ہم شکل تھا۔ یہ علمدار کے علم کو بوسے دینے والے عزیزوں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ علم ہمیشہ ان کندھوں پہ جو ماں باپ نے تربیت کی ہے سلامت رہے، مگر یاد رکھو 1400 سال بعد ہمیں شبیہ علم کتنی پیاری ہے۔ ذرا حسین سے پوچھئے شبیہ نبی کو کیسے مرنے کے لیے بھیجا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، جناب شہید کربلا نے اس انداز میں بھیجا۔ بعض علماء تفصیل سے پڑھتے ہیں، ایک جملہ کہا علی اکبر پہلے خیمے میں چلا جا، ماں اور پھوپھیوں اور بہنوں کو خدا حافظ کر دے، اب ذرا دعا کر دو، اللہ کوئی جوان مرنے کے لیے ماں سے اجازت نہ مانگے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کسی جرم میں پھانسی جوان کو ہی نا تو ماں ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی، ہے کوئی میرے بیٹے کو بچا لینے والا، مجھ پہ احسان کرنے والا؟ اور پھر زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی، مر گئی اس گناہگار کی ماں۔ میں کہوں گا علی اکبر آئے، اب لیلا کو کیسے خدا حافظ کیا، زینب کبریٰ کو خدا حافظ کیسے کیا، ننی سکینہ کو کیسے خدا حافظ کیا۔ چلے علی اکبر، حسین جیسا صابر اپنے مقام پہ رک نہ سکا، آگے آگے علی اکبر ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے، چند قدم چلے بیٹا خدا حافظ، علی اکبر ذرا مجھے صدا دیتے رہنا۔ اب ایک مقام آیا، علی اکبر نے جنگ کی، زخموں سے چور علی اکبر، جب جو پلٹ گیا بابا پانی، دعا کرو باپ مر گئے، اور زخمی بیٹا کوئی چیز مانگے اور اس کو پورا نہ کر سکے تو مر جانا بہتر ہے، اور مانگا بھی کیا بابا پانی، ہائے کربلا۔ اولاد رکھنے والوں اللہ کرے اولاد کا کوئی غم نہ دیکھو، میرا جوانوں ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اب جو پانی مانگا حسین بیٹا ہو گئے، بیٹا جاؤ نانا پانی پلائیں گے۔ ابھی دوسری دفعہ جنگ کے لیے گئے، ایک دفعہ میدان میں لڑنا شروع کیا، 3 دن کا پیاسا، زخموں سے چور، علی کی شجاعت دکھائی، کبھی فوج دائیں بھاگ جاتی ہے، کبھی بائیں بھاگ جاتی ہے، کہیں سے تیر آ رہا ہے علی اکبر کے سینے پہ، کبھی تلواریں چل رہی ہیں،
بس عزیزو ختم کر رہا ہوں مصائب. ایک وقت وہ آیا ایک ظالم نے چھپ کر علی اکبر جو زخموں سے چور چور تھا, علی اکبر کے گھوڑے کے آنکھوں میں تیر تھے, ظالم نے پشت کی طرف سے ایک نیزہ مارا. مصائب سننے والے بزرگوں, آپ سنتے رہتے ہیں اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی. ذرا آج سن لیجئے, یہ برچھی سینے کی طرف سے نہیں تھی, یہ پشت سے لگی تھی. اس کی علی اکبر کے سینے سے باہر آ گئی. حجرکم اللہ. بس 2 جملے اور. اب یہ سینے سے جو برچھی, اسی ظالم نے برچھی نکالی نہیں, برچھی کو چھوڑ دیا, تلوار سے سر پر وار کیا. علی اکبر اس وار سے جھکے, گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال دیے. وہ یا کہہ رہے گھوڑا جلدی لے چل, ضعیف باپ بیٹوں کے جنازے پہ نہیں آ سکتا. اجرکم اللہ. جوانوں سے آئے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو, گھوڑا لے چل مجھے. مگر گھوڑے کی آنکھوں میں تیر لگ چکے تھے. شیخ مفید لکھتے گھوڑا لے گیا ادھر جہاں دشمن کی فوج تھی. فقطعوہ ربا ربا. ہر شہید شہادت کے بعد تو ٹکڑے ہوتا رہا, لیکن حسین کا علی اکبر گھوڑے سے اترتے اترتے ٹکڑوں میں تقسیم. اب حسین چلے, گھوڑے سے اترے, کبھی دائیں جھک جاتے ہیں, کبھی بائیں جھک جاتے ہیں. ایک وقت وہ آیا, حسین چل نہ سکے, کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا. اکبر مجھے صدا دیتا رہے, میرا جوان کہاں ہو, باب ملنے آ رہے ہیں. پہنچے حسین, وَذَا خَدَّهُ وَلَا خَدَّ, اپنا رخسار اکبر کا رخسار پہ رکھا. الہی تیرا دین بچ جائے. حسین کا گھر کربلا میں لٹ گیا, حسین کا گھر لٹ گیا. اکبر جیسے